اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ دیکھیں گے کچھ امپورٹنٹ باتیں ذوالحجہ کے بارے میں، جو کہ آج کل ذوالحجہ کا مہینہ آج پہلی ڈیٹ ہے اس کی، شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں، اللہ کی رضا حاصل کر سکیں، اللہ کو منا سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ تھوڑا سا دیکھ لیں ذوالحجہ کے بارے میں کہ اس کی امپورٹنس ہے کیوں۔ تو ذوالحجہ بیسکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ اسلامک جو ایئر ہے، اسلامک کیلنڈر ہے، اس کا لاسٹ منتھ ہے۔ تو آخری بالکل مہینہ اگر آپ دیکھیں کیلنڈر میں، اسلامک کیلنڈر، تو اس میں ذوالحجہ لاسٹ منتھ آتا ہے۔ اور دوسری بات اس کی یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والا مہینہ ہمیں پتہ ہے کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں ہمارے اسلامک کیلنڈر میں، ان میں سے یہ ایک ہے۔ تو اور وہ کون کون سے مہینے ہیں، جسٹ ایک ریکیپ کر لیتے ہیں: محرم، رجب، ذی القعدہ اینڈ ذی الحجہ۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو انہی میں سے ایک ذی الحجہ ہے۔ یہ جو ہیں سب سے زیادہ اہم دن ہیں، اور اگر ہم کہیں کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اہم دن ہے، تو پھر رمضان میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ رمضان کی جو لاسٹ 10 نائٹس ہیں جو وہ بھی بہت بہت اہم ہیں، تو پھر یہ بھی بہت ہیں۔ تو ہاں، بات یہ ہے کہ یہ ذی الحجہ کے جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دن ہیں، جو ڈیز ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور جو رمضان کی جو ہیں وہ لاسٹ 10 نائٹس ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت ہی زیادہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں پسندیدہ چیزیں ہیں، تو ان کو ہم نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے ان کو جانے نہیں دینا، کوشش کرنی ہے جتنا زیادہ سے زیادہ ہم اس کو فائدہ اٹھا سکیں، ان چیزوں سے ان میں محنت کر سکیں، کیونکہ یہی وہ محنت ہے جو آگے ہمارے کام آئے گی۔ تو تھوڑا سا اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہم نے دیکھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ دن ہیں، اور یہ اتنے امپورٹنٹ دن ہیں کہ ان میں جو بھی کام آپ کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پورے سال میں جو آپ کام کرتے ہیں ان سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ 8-10 دنوں کے اندر آپ جو بھی کام کریں گی وہ پورے سال کے کاموں کے اوپر ہیوی ہیں، تو پھر دیکھیں کہ کون ہوگا جو اس موقع کو ضائع کرنے کی کوشش کرے گا۔ کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہر ایک ہوگی کہ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ ہم اس کا جو ہے اس کو ہم اویل کر لیں، اس کو یوٹیلائز کر لیں، کہ کہیں پہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے سے یہ چیزیں جو ہیں مس ہو جائیں۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا کہ ہمیں اس کی امپورٹنس کا کہاں سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس کی امپورٹنس کے لیے سورہ فجر جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں والفجر ولیال عشر۔ ہم نے جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ والی سورہ کی تھی جز 30 کے اندر، آپ کو اس کی تفسیر میں اس کا یاد ہوگا، تو اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کس چیز کی؟ والفجر، قسم ہے فجر کی، اور ان 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، رمضان کی 10 راتیں اور عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن جو ہیں یہ بہت افضل ہیں۔ یہ 10 دن حرمت والے مہینے کے 10 دن ہیں، یہ دن دنیا کے سب سے بہترین دنوں میں سے ہیں۔ ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے افضل عمل ہے، ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے پاکیزہ عمل ہے، ان دنوں میں فرائض اور نوافل کا اجر باقی دنوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں اس طرح سے ہے کہ یہ بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے؟ اس کی ایک بات تو یہ کہ یہ والے ڈیز جو ہیں ان کے اندر بڑی بڑی عبادات جو ہیں وہ کمبائنڈ ہو گئی ہیں، کہ جیسے ہم دیکھیں کہ انہی 10 دنوں کے اندر یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ جو حج کا دن ہوتا ہے، تو یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، اور اسی طرح یوم نحر، اور یوم نحر جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو ہے۔ نحر کہتے ہیں قربانی کو، تو قربانی کا دن۔ تو یہ 2 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ان دنوں کے اندر آتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اہمیت جو ہے وہ اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کی فضیلت ہر عمل سے اوپر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا جہاد سے بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، جہاد سے بھی، سوائے ایسے مجاہد کے جو
اپنے مال اور جان کے ساتھ نکلے اور دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہ آئے تو اس کا اجر ان 10 دنوں سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نیکیاں آج کل اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ارد گرد اتنی نیکیوں کے موقع ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بعض اوقات ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں، ان کو امپورٹنس نہیں دیتے، اس چیز کو کرنا شروع کر دے فوکس کہ بس میں نے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ کوئی بھی نیکی چاہے بڑی ہے یا چھوٹی ہے، جو بھی میرے راستے میں آئے گی نا میں نے اس کو کرنا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو پھر نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ اتنی نیکیوں کے موقع آپ کے پاس ہوتے ہیں کہ جو انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان نیکیوں کو کبھی بھی آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، چھوٹی بھی نیکیاں ہیں بس کوشش کریں کہ کر لیں، کوئی بھی نیکی کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی نیکی کتنی وزنی ہو جائے نامہ اعمال میں ہمارے۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کو جو اس میں روزہ رکھتا ہے اس دن کا، تو اللہ تعالیٰ 1 سال اگلا اور 1 سال پچھلا دونوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اتنے خاص دن ہیں تو پھر ظاہر ان میں کچھ کرنے کی بھی چیزیں ہوں گی، خاص دنوں کو کیسے ہم اپنے بیسٹ ڈیز بنا لیں، تو ان کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں ان دنوں میں۔ ویسے تو ہم سب کو ہی پتہ ہوتا ہے لیکن ہمیں بار بار ریمائنڈر چاہیے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو ہم نے کرنی ہے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، کیونکہ جب تک ہماری نیت خالص نہیں ہوگی تو ہمارا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی نیت میں کہیں پہ کھوٹ ہے، کہیں پہ دکھاوا ہے، تو اس چیز کو ابھی سے ہی کریکٹ کر لیں، اپنی نیت کو خالص کر لیں اللہ کی رضا کے لیے کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے، میرے اللہ کو یہ دن جو ہے سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا کرے کہ میں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں خالص ہو کر اللہ کے لیے، حنیف ہو کر۔ حنیف کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ یکسو ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا کر دے کہ ہم جو بھی کچھ کریں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے تو ہم نے نیت کو خالص کر لیا، اللہ تعالیٰ کے لیے کر لیا، پھر ہم نے اور چیز کیا کرنی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہنی ہیں، جتنی بھی آپ کہیں بہت افضل ہے، اور یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا، وہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے کہ بازاروں میں نکل جاتے تھے، بازاروں میں نکلتے تھے اور اونچی اونچی تکبیرات پڑھنے لگ جاتے تھے تاکہ آس پاس کے لوگ جتنے بھی ہیں سب کو احساس ہو جائے کہ ہم نے تکبیر پڑھنی ہے۔ پھر ہم نے اس میں کیا کرنا ہے کہ روزے رکھنے ہیں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکیں، اگر تو کتنے دن ہیں؟ صرف 9 دن ہیں، اگر ان 9 دنوں میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو بہت ہی بہتر چیز ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑے، ان میں سے ایک جو تھا وہ عاشوراء کا روزہ یعنی کہ 10ویں محرم کا، نمبر 2 ذی الحج کے 9 روزے، نمبر 3 وائٹ ڈیز، 3 وائٹ ڈیز جو آتے ہیں نا ہر اسلامک منتھ میں 13، 14، 15 جب فل مون ہوتا ہے، یہ 3 دنوں کے روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑے، وہ ان 3 دنوں کے بھی رکھا کرتے تھے۔ نمبر 4 فجر کی 2 سنتیں، تو یہ 4 چیزیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑیں۔ تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اگر روزہ آپ نے رکھ لیا ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کم از کم کل سے شروع کر دیں، اور انہی دنوں میں آپ اپنے دیکھیں جو آپ کے مسڈ روزے ہیں، فرض روزے جو آپ نے مس کیے ہوئے ہیں آپ ان کو رکھ سکتے ہیں، اگر آپ کے آلریڈی پورے ہو چکے ہیں تو آپ اس کو ایز اے نفل بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی بہترین دن ہے، تو ظاہر ہے ان میں آپ ایسا کام کرنا چاہیں گے کہ جن کا اجر صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہو، تو ان میں آپ نے روزے ضرور رکھنے ہیں۔ تو اگر آپ چلیں ایسے بھی ہوتا ہے کچھ لوگ نہیں رکھ پاتے، وہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی ہیلتھ ایشوز ہیں یا کوئی فور ادر ریزن کہ آپ ورکنگ لیڈی ہیں، آپ نہیں کام کر سکتے، بچے چھوٹے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے آپ، تو پھر ایسی صورت میں کوشش کریں کہ کم از کم آپ منڈے کا اور تھرسڈے کا روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ وہ بھی آپ کے دیکھیں ڈبل ریوارڈ ہو جائے گا، ایک تو وہ ان دنوں کی وجہ سے کہ امپورٹنٹ ڈیز ہیں، اوپر جب آپ منڈے اور تھرسڈے کا کر کے رکھیں گی تو وہ ایک اور سنت کا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کرنے کا ریوارڈ ملے گا، تو یہ کرنا ہے ہم نے۔ پھر اس کے بعد ہم اور کیا کر سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے زکوٰۃ دیں، اگر کسی کی ابھی بھی رہ گئی ہے پوری نہیں ہوئی زکوٰۃ، سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا دیتی ہوں تو تھوڑی رہ جاتی ہے، پھر بھی تو آپ ان دنوں میں اپنی جو رہ گئی ہے وہ زکوٰۃ پوری کر لیں، اور اس کے علاوہ صدقات جتنے بھی زیادہ آپ کر سکتے ہیں،
پورے سال میں کیا ہوا صدقے کی امپورٹنس اتنی نہیں ہے جتنی آپ ان دنوں میں کریں گی تو جتنی فضیلت اس کی ہے. تو اپنے سم ٹائم آپ کو تھوڑے کمفرٹ زون سے نکلنا بھی پڑتا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ چلیں اگر میں اتنا دے سکتی تھی تو میں تھوڑا سا اور بھی دے سکتی ہوں، تھوڑا ادھر لگا دوں، ڈفرینٹ پروجیکٹس میں آپ لگا دیں، لیکن جتنا میکسیمم آپ دے سکتے ہیں دے دیں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ڈیز ہیں اور یہ لاسٹ چانس ہے ہمارے پاس. کیونکہ اس طرح سے آپ اگر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا، رمضان میں ہمیں موقع ملا کہ ہم جتنی زیادہ عبادت کر سکیں، جتنی زیادہ نیکیاں کر سکیں، صدقات کر سکیں، پھر اس کے بعد نیکسٹ جو موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ ان 10 ڈیز کی صورت میں دیا ہے. اس کے بعد میں پھر آگے کوئی ایسے ڈیز امپورٹنٹ نہیں آئیں گے جن کے بارے میں آپ کہیں کہ وہ اتنے امپورٹنٹ ہیں، جب تک کہ ہم دوبارہ رمضان کو نہ پہنچے. تو پھر سے جب رمضان آئے گا تو پھر ہمیں موقع ملے گا، لیکن اب رمضان تک پتہ نہیں کون رہتا ہے کون نہیں رہتا. تو ابھی یہ جو موقع ہمیں ملا ہے اس کو یہی سمجھ کے کریں کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں یہی لاسٹ چانس ہو، اس کے بعد مجھے دوبارہ موقع نہ ملے، نہ میری زندگی میں رمضان پتہ نہیں آنا ہے نہیں آنا. تو ان دنوں کو میں اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر لیں. پھر آپ اس میں دیکھیں زیادہ سے زیادہ ذکر کریں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کریں. ذکر میں ہر چیز آ جاتی ہے اسی کے اندر. آپ دیکھیں تسبیحات ڈفرینٹ طرح کی آپ اپنی اسائن کر لیں کہ میں نے یہ تسبیحات آج پڑھنی ہے، اتنی دفعہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، الحمدللہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر پڑھنا ہے. اسی طرح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب آپ یہ کہتے ہیں تو اس کے کہنے سے جنت میں درخت لگتے ہیں، اور یہ بھی بہت زبردست چیز ہے پڑھنا. آپ اس کو پڑھیں اور ان دنوں میں خاص طور پہ اس کی تسبیح جو ہے وہ کرنی چاہیے. کوشش کریں کہ اگر آپ اس کو 100 ٹائم کر سکیں، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ اس کو 100 ٹائم کریں. پھر آپ اسی طرح تکبیرات پڑھیں 100 ٹائم، اور تکبیرات میں آپ پڑھیں گی کیا پڑھیں گے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر ہم اور 100 ٹائم دن میں کیا پڑھ سکتے ہیں؟ استغفار کر سکتے ہیں. استغفار تو آپ جتنا زیادہ کریں بہتر ہے، لیکن کم از کم 100 ٹائم تو ضرور ڈیلی آپ کریں. پھر آپ نے صلہ رحمی کرنے کی کوشش کرنی ہے. صلہ رحمی میں کیا ہے؟ صلہ رحمی، خدمت خلق. آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، آپ نے اگر آپ کے پاس رہتے ہیں ان کی خیر خیریت پتہ کر لیں. دور ہیں تو پھر آپ ان کو فون کے ذریعے سے سلام دعا کر لیں یا ٹیکسٹ میسج کر لیں ان سے، لیکن یہ کہ ان ٹچ ضرور رہیں. پھر اپنی نمازوں کا اہتمام کریں. نمازوں کی جو نمازیں آپ پڑھتے ہیں دن میں ان کا اہتمام اور ان کی حفاظت کریں. اب ان کی حفاظت میں دیکھیں کیا چیزیں، جیسے کہ آپ نے نماز کو کوشش کریں اول وقت میں ادا کریں. جیسے ہی اذان ہو تو کوشش کریں کہ نماز کو اول وقت میں ادا کر لیں. پھر اس کے علاوہ ایکسٹرا نوافل کا بھی اہتمام کریں. جیسے کہ کچھ ایسی نمازیں ہیں جو ایکسٹرا ہوتی ہیں، جیسے چاشت کی نماز ہے جسے دوحہ کی پریئر کہتے ہیں، دوحہ کی نماز کہتے ہیں. پھر آپ کی جو تہجد کی نماز ہے، یہ والی نمازیں، ان کا بھی اہتمام کریں. اگر آپ پہلے نہیں پڑھتے کوشش کریں کہ ان دنوں میں کم از کم آپ پڑھیں ان کو. بخاری کی حدیث ہے، یہ حدیث قدسی ہے بیسیکلی. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور میں اس کی آنکھیں، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں بن جاتا ہوں. یہ ایک لمبی حدیث ہے، لیکن اس کا میں نے آپ کو تھوڑا سا بس اس کا یہ بتایا ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ جو ہم ایکسٹرا پریئرز کرتے ہیں نمازوں کے علاوہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. پھر ہم نے قرآن پڑھنے کی کوشش کرنی، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں. قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، جتنا پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں. کوشش کریں اگر آپ ان 9 ڈیز 10 ڈیز کے اندر اگر ایک قرآن کو مکمل کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آپ ایزیلی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کو آپ کر لیں تو آپ ایٹ لیسٹ 3 پارہ آپ کے پر ڈے بن جائیں گے. تو 3 پارے آپ ڈیلی تو آسانی سے انسان چلے کر سکتا ہے. نہیں بھی کر سکتا آسانی سے، چلے مشکل سے ہی صحیح، لیکن صرف 10 دن کی بات ہے. اور 10 دن کے لیے انسان ایسے ہی سمجھتا ہے کہ چلے ہم کسی اپنے آپ کو آپ ایک بوٹ کیمپ میں ہے کہیں، اور جسٹ 10 ڈیز کی بات ہے. ایک دن تو آج تقریباً نکل ہی گیا. تو کوشش کریں کہ میکسیمم آپ جتنا بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیں. قرآن کا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے کچھ صورتیں جو پہلے آپ نے ریسنٹلی حفظ کی ہیں یا پہلے حفظ کی ہیں، اب آپ کو لگتا ہے تھوڑی سی آپ کو بھول چکی ہیں، تو کم از کم آپ ان کو دوبارہ ریویژن شروع کر دیں.
تو قرآن کو ڈفرینٹ طریقے سے کریں، آپ ان کو ریسائٹ بھی کریں، قرآن کی تھوڑی تفسیر بھی کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا ہے، ٹرانسلیشن یاد کر لیں جو آپ کا لیسن ہے، تفسیر کی کلاس دیکھ لیں جو آپ کی کوئی مس ہوئی ہوئی ہے اس کو میک اپ کر لیں۔ لیکن ان دنوں میں آپ ان چیزوں کا اہتمام کریں کہ کم از کم جو چیزیں میری پینڈنگ تھیں ان کو میں پورا کر لوں۔ زیادہ سے زیادہ وقت مین جو ہمارا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ ان دنوں میں جو بھی نئی سنت پتہ چلتی ہے آپ کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، سچی توبہ کریں ان دنوں میں، کیونکہ اللہ کے بہت زیادہ پسندیدہ دن ہیں۔ تو ان میں جب ہم توبہ کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول کریں گے۔ نیکیوں کا موقع کوئی بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ دیکھیں آپ کے ٹائم ویسٹرز کیا ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ وقت جو ہے ہاتھ میں سے سلپ ہوتے چلے جائیں ہمارے ریت کی طرح۔ تو ایک منٹ، ایک لمحہ جو ہے اس کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے، اور اس کی بجائے آپ دیکھیں کتنا، اگر آپ کسی سے فون پہ گھنٹے باتیں کر رہے ہیں، اسی وقت میں آپ دیکھیں کتنا زیادہ آپ ذکر کر سکتے ہیں، آپ اس میں 2 نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ جتنی دفعہ وضو کریں، اگر وہ مکروہ ٹائم نہیں ہے تو پھر تحیۃ الوضو کے نفل 2 پڑھیں، یہ بھی آپ کے لیے ایکسٹرا عبادت کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو بے مقصد اور ایسی چیزوں سے بچانا ہے کہ جو ہمیں فائدہ نہیں دیتی، وہ جسٹ ٹائم ویسٹر ہیں۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ گناہوں سے بچائیں جس حد تک آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، غیبت سے، جھوٹ سے، گالی سے، کسی کو کرس کرنے سے، بیڈ لینگویج یوز کرنے سے، ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ پھر آپ اپنے لیے دعائیں کرنی ہیں، بہت زیادہ اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور دوسروں کے لیے دعا کریں، جتنے بھی ہیں مومن مرد مومن عورتیں سب کے لیے دعا کریں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم اور کیا کام کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ کا پیغام آپ آگے پہنچا سکتے ہیں، دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اللہ کے قرآن کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کنیکٹ کر سکتے ہیں قرآن کے ساتھ، خاص طور پہ ان دنوں میں اگر کوشش کرتا ہے انسان کہ اپنے جاننے والے جتنے بھی لوگ ہیں کوشش کریں کہ ان سب کو بھی قرآن کے ساتھ جوڑیں کسی نہ کسی طرح۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم لوگوں کے دل میں بہت سارے گرجز ہوتے ہیں سم ٹائمز، کہ ہمارے اپنے فیملی کی طرف سے یا ہمارے اپنے دوستوں کی طرف سے سم ٹائم ہمارے دل میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے سنبھالی ہوئی ہوتی ہیں، وہ دل کے اندر محفوظ ہیں ہمارے، کہ میرے فلاں ٹائم پہ مجھے اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، میری دوست نے مجھے یہ کہا تھا، یا ہماری کمیونٹی میں کوئی بندی ہے اس نے میرے ساتھ ایسا برا کیا، جو بھی کیا، تو وہ ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں نیچے سٹورڈ ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ ان دنوں میں اگر آپ یہ چیزیں اپنے دل سے نکال سکیں، معاف کر دیں، اپنا دل صاف کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قلب سلیم ہی جائے گا، وہ ہی مطلوب ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے ہم نے اپنے دل کو صاف کر لیں، تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کا اللہ کی نظر میں بہت زیادہ مقام اونچا ہوگا، اور آپ کی رسپیکٹ اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے اور آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ بعض اوقات ہمارے کسی کے ساتھ ناراضگیاں چل رہی ہوتی ہیں، ایسی سچویشن ہے تو آپ اپنی کوشش کریں کہ ناراضگی دور کر دیں ان سے۔ اگر آپ اپولوجائز کر سکتے ہیں، چاہے آپ کی غلطی نہ بھی ہو تو آپ آگے ہو کے کر دیں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ جو بندہ پہل کرتا ہے نا اس کو بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ چیزیں ہیں جو ہمیں ہر وقت پنچ کرتی رہتی ہیں، ایسی چیزیں نکال دیں، کیونکہ یہ سٹریس کے علاوہ انسان کو کچھ بھی نہیں دیتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ نظر کرم کریں، تو پھر ہم ان کو دنیا میں معاف کر دیں، لوگوں کو دنیا میں معاف کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن معاف کر دے۔ تو کوئی بھی چیز کسی کے بھی بارے میں آپ کے دل میں ہے، کوئی بری چیز، اس کے کوئی چیز آپ کے گرجز ہیں دل میں، کسی کے لیے نفرت ہے، کسی کے لیے کچھ بھی ہے، ایسی بیڈ فیلنگز ہیں، تو ان کو نکال دیں اپنے دل سے۔ اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ آپ کسی کو پانی پلا دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، آپ کے اپنے رشتہ دار قریب ہیں کہیں تو جب بھی آپ کھانا کوئی بنائیں
تو تھوڑا سا زیادہ ڈال لیں، جتنا آپ بنا رہے ہیں اس میں تھوڑی سی کوانٹٹی زیادہ کر دیں، تو اس سے آپ زیادہ لوگوں کو فیڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن اپنے کھانے میں شیئر ضرور رکھیں کہ ڈیلی آپ جو بنا رہی ہیں ساتھ میں اپنے اگر رشتہ دار قریب ہیں ان کو دے دیا، دوست ہیں ان کو دے دیا آپ نے، تاکہ آپ کے کھانے میں حصہ پڑ جائے دوسرے لوگوں کا بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کھانا کھلانا بہت پسند ہے۔ اور ان دنوں میں ہم نے بچوں کے ہمارا مین مقصد جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ پھر خرچ کریں جتنا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں پر، اپنے غریب غربا پر۔ خاندان میں ہی کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس وہ اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے، یتیموں پر، مسکینوں پر، ایسی جگہوں پہ خرچ کریں۔ پھر آپ اپنے گھر والوں کے اوپر بھی جو خرچ کریں گے اس کا بھی آپ کو اجر بہت زیادہ ہوگا ان دنوں کے اندر۔ جیسے گھر والوں میں اپنے بچے ہی ہیں، بچوں کے لیے آپ نے جیسے کچھ ان کو لے دیا، کھانے کے لیے کچھ ان کے لیے منگوا لیا، کھانا بنا دیا، جو بھی آپ بناتے ہیں گھر میں تو وہ بھی آپ ایک صدقے کی نیت ہی کر کے کریں کہ میں صدقہ کر رہی ہوں، تو آپ کو وہ کھانا پکانے پہ بھی آپ کو اجر مل جائے گا۔ پھر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق کو بہترین بنانا ہے۔ کوشش کریں جتنا اچھا کر سکتے ہیں، اپنی آواز میں نرمی پیدا کرنی ہے، کرختگی نکالنی ہے۔ کرختگی، غصے سے ہم نے بات نہیں کرنی، کسی کو قرض نہیں کرنا، کسی کو گالی گلوچ نہیں کرنا، ان چیزوں سے خاص طور پہ ان دنوں میں احتیاط کریں۔ پھر آپ اپنی جو فکریں ہیں، وہ پریشانیاں، آزمائشیں، جو بھی کچھ ہے ان سب کو ان 10 دنوں کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اور اپنے آپ کو ان 10 دنوں میں اللہ کے لیے مخصوص کر لیں کہ بس جو بھی پریشانی ہے، جو کچھ ہے ٹھیک ہے، اس کو میں بعد میں بھی سوچ لوں گی، ابھی کا وقت جو ہے یہ ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے، ابھی کا وقت ہے کام کرنے کا۔ اور میں ان دنوں میں اگر اللہ کو راضی کر لوں تو وہ پریشانیاں تو اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی انہی وجہ سے وہ ساری پریشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دور فرما دیں گے۔ تو یہ 10 دنوں میں یہ کہ اپنی چیزیں ساری جو ایکسٹرا چیزیں دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، کچھ فرق نہیں پڑ جاتا اگر آپ 7-8 دن تک کوئی کام نہیں کریں گی، انلیس کہ واقعی بہت ایسی نیسیسٹی ہے کوئی کہ جس کے بغیر سروائیول نہیں ہے، پھر تو آپ کریں۔ لیکن اگر کوئی چیز جسٹ آپ نے جانی ہے کہ وہ ایک ریپلیس کرنی ہے، آپ جا رہے ہیں اسٹور پہ لینے کے لیے، خام خواہ مت نکلیں۔ ضرورت ہے بہت تو جائیں، ورنہ پھر وہ چیزیں آپ تھوڑی پوسٹ پون کر سکتے ہیں۔ ہر چیز بعد میں ہو جائے گی لیکن یہ دن دوبارہ نہیں آئیں گے، جو دن نکل جائیں گے آپ کے ہاتھ سے ایک دفعہ تو پھر دیٹس اٹ، پھر بس اگلے سال آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھنا نصیب کرے کہ ہماری زندگی میں اور بھی ایسے سال آئیں، رمضان بھی آئے اور یہ دن دوبارہ سے آئیں، لیکن ہم نے ان کی کوشش اسی طرح ہی کرنی ہے کہ جیسے یہ شاید آخری ہی ہمارے لیے ہیں، اور اسی طرح ہم اپنے دنوں کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی عبادات کو زیادہ بہترین طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ تکبیرات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، آپ اس کو اپنے فون پہ بھی چلا سکتے ہیں۔ اب تو بہت ساری ایسی تکبیرات ہیں کہ جس میں آپ کا فون آپ آف بھی کیا ہو تو پھر بھی وہ چلتی رہتی ہیں، تو کوشش کریں کہ فون پہ لگا دیا کریں آپ ان کو، سارا دن آپ کے فون پہ یا آپ کسی بھی ڈیوائس پہ آپ کی وہ چلتی رہیں تاکہ سب کے کانوں میں پڑتی رہیں۔ تو تکبیرات ان دنوں میں کرنی ہے بہت زیادہ۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہمیں ویسے آلریڈی پتہ تھیں لیکن پھر بھی ہم سب کو ریمائنڈرز چاہیے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم سب کو بھی اپنا اپنا پتہ ہوتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو میں نے کرنی ہیں اپنی ایکسٹرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ان بہترین دنوں میں ہم بہترین عبادت کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔